عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، اجتنبوا ام الخبائث، حضور نے فرمایا ام الخبائث یعنی شراب سے بچو، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، تم میں سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو عبادت کرتا تھا، عبادت گزار تھا، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ، لوگوں سے علیحدہ رہتا تھا، مجمع میں نہیں خلوت میں رہتا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ فَعَلِقَتْهُ امرأۃ، اس کو ایک عورت چمٹ گئی، عورت اس کے سر ہو گئی، عورت نے اس کے ساتھ تعلق لگا لیا، تعلق جوڑ لیا۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا، اس عورت نے اس کی طرف اپنا نوکر بھیجا، إِنَّ نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ، کہ ہم تمہیں ایک گواہی کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، ہمیں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو گواہی کے لیے بلاتے ہیں۔ بات جو میں نے چلائی نا، نفس وار دیکھیں پھنسایا کیسے جا رہا ہے۔ عورت نے کہا کہ ہم تمہیں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ جب گواہی کے لیے فداخل، تو وہ داخل ہوا۔ طافقت کلما يدخل بابا اغلقته دونه حتى اذا افضى الى امرأة وديئة جالسة وعندها غلام وباتية فيها خمر، جو ہی وہ اس کے گھر میں داخل ہوا، وہ بڑی امیر کبیر تھی، عالی شان اس کا مکان تھا، کمروں کے اندر کمرے ہوتے، تو جس کمرے سے وہ داخل ہوتا تو پیچھے سے دروازہ بند کر دیتے، انگلے کے اندر دروازہ بند 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 ہوتا ہوتا اس کمرے تک پہنچ گیا جس جگہ پہ وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کمرے کے دروازہ بند نہیں کیے گئے، باقی سارے دروازے پیچھے سے بند کر دیے گئے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا، خالی قصہ نہیں ہے، رسول اللہ کا کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں۔ اب آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچا تو عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک برتن ہے، اس میں شراب پڑی ہے، عورت ہے، برتن میں شراب ہے اور ایک لڑکا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس عورت نے کہا انا لم ندعوک للشہادۃ ولکن دعوتک لقتل ھذا الغلام او تقع علی او تشرب کاسا من الخمر، ہم نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، تیرے پاس تین رستے ہیں، تین، یا تو میرے ساتھ برا فعل کر، یا اس لڑکے کو قتل کر، یا یہ شراب پی۔ کیا کہا اس نے؟ تین کاموں میں سے تجھے اختیار دیا جا رہا ہے، یا اس لڑکے کو قتل کر دے، یا دوسرا کام کیا کر، میرے ساتھ بدفعلی کر معاذ اللہ، یا تیسرا کام کیا کر معاذ اللہ، شراب پی۔ کوئی گواہی کے لیے ہم نے تجھے نہیں بلایا، ان تینوں میں سے تجھے کوئی کام کرنا پڑے گا۔ ان ابیتا سہتو بکا وفدحتک، اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے رسوا کر دوں گی، یعنی الزام تراشی کر کے باہر نکل کے، کیونکہ میرے پاس دروازے بند ہیں، میں کہوں گی کہ یہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، یہ کرتا ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ جو بھی جس طریقے سے پھنس گیا۔ رسول اللہ کریم فرماتے ہیں، آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ کالا، اس نے کہا فلما رآ انہ لا بد لہ من ذلک، جب اس نے یہ سوچا دیکھا کہ کوئی نکلنے کا رستہ اور نہیں ہے، تو کالا اسقنی کاسا من الخمر، اس نے اس عورت سے کہا میں قتل بھی نہیں کرتا، میں تیرے ساتھ بدفعلی بھی نہیں کرتا، مجھے شراب کا گلاس پلا دے، یہی پلا دے۔ یعنی اس نے تینوں میں سے کیا چنی؟ شراب چن لی۔ میرے محبوب کریم فرماتے ہیں سقطہ کاسا من الخمر، اس عورت نے اس کو شراب کا گلاس پلا دیا۔ قالا،
جب ایک گلاس پیا نا تو اس نے کہا زیدنی، اور پلا۔ شراب اپنا کام دکھا گئی، اس نے کہا اور پلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں لم تزل حتی وقع علیہا، وہ شراب پیتا رہا حتیٰ کہ اس عورت کے ساتھ بدفعلی کر دی اس نے۔ پیتے پیتے اس نے عورت سے بدفعلی کر دی۔ وقتل النفس، اور بدفعلی کرتے کرتے اس نے اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ رسول اللہ کریم نے فرمایا فاجتنبوا الخمر، لوگوں شراب سے بچو۔ کہ اس نے شراب کا صرف چناؤ کیا نا قتل سے بچنے کے لیے، اس نے شراب کا چناؤ کیا زنا سے بچنے کے لیے، کہا اسی شراب نے اس سے بدکاری بھی کروائی، اسی شراب نے پھر اسے قتل بھی کرایا۔ سرکار نے فرمایا بچو ام الخبائث سے، یہ ساری برائیوں کی ماں ہے، بچو شراب سے۔ انہو واللہ لا یجتمع ایمان و ادمان الخمر فی صدر رجل ابدا۔ حضور کریم فرمایا اللہ کی قسم، کسی بندے کے سینے میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور شراب کا نشہ، شراب کا پینا۔ ایک وقت میں کبھی بھی ایک بندے کے سینے میں، یعنی جب شراب اندر جاتی ہے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان اندر جائے تو شراب نکل جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایک سینے میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا یخرج صاحبہ، قریب ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کو نکال دے۔ کیا مطلب؟ اگر شراب گئی تو وہ ایمان نکال دے گی۔ آپ کو پتہ ہے، اب غور کریں، یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان نے نقل کیا ہے، اور یہ ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں غور کریں، جو میں نے شروع میں بات چلائی کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ 5 چیزوں کے لیے ہیں، کہ وہ اسلام کوئی حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ آپ کا دین محفوظ رہے، آپ کا مال محفوظ رہے، دوسروں کا آپ کا مال محفوظ رہے، آپ کی نسل محفوظ رہے، آپ کی عقل محفوظ رہے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے اسلام ساری چیزوں کے لیے آپ کے اوپر احکامات لاگو کرتا ہے۔